Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا، واہ حسین، جو دہکتی آگ پہ سویا، واہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا، واہ حسین، جس نے اپنے خون سے، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا، واہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی، جس نے سب کچھ کھو کے بھی، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، جو دہکتی آگ پہ شعلوں پہ سویا، واہ حسین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، آج بروز جمعۃ المبارک 9 محرم الحرام سن 1445 ہجری، 28 جولائی سن 2023 عیسوی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ گزشتہ جمعہ یکم محرم الحرام کے حوالے سے، چونکہ یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت باسعادت تھی، تو فاروق اعظم کے فضائل و مناقب پر گفتگو کی۔ کل بروز ہفتہ 10 محرم الحرام ہے، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت باسعادت ہے۔ آپ حضرات نے زندگی میں کئی مرتبہ مختلف علماء سے، صلحاء سے، خطباء سے، واعظین سے، مختلف مقامات اور جگہوں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت باسعادت کا واقعہ سنا ہوگا۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و مناقب پر گفتگو کروں گا۔ یاد رکھیے کہ اہل سنت کی
پہچان ہے، بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو علامات اہل سنت کے طور پہ لکھا ہے کہ اہل سنت کی تین علامتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت کہ وہ حضرات شیخین کو یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام کے بعد پوری امت پر فضیلت دیتے ہیں۔ دوسری علامت فرمایا کہ جو اہل سنت ہوگا وہ حضرت عثمان اور حضرت علی کا احترام بجا لاتا ہوگا۔ تیسری علامت اہل سنت کی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو اہل سنت ہوگا اس میں تیسری جو خوبی اور علامت پائی جائے گی وہ یہ کہ وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو پوری امت پر فضیلت دینے کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی کو احترام دینے کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا۔ یہ تین علامات اہل سنت کی بیان کی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے، اس کی رحمت سے ہم اہل سنت والجماعت حضرات شیخین کو پوری امت پر فضیلت بھی دیتے ہیں۔ حضرت عثمان حضرت علی کے احترام کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو بھی اپنے ایمان کا جزء اور حصہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نواسے عطا کیے تھے۔ آپ میں سے کون کون ان کے نام بتا سکتا ہے؟ ان 4 نواسوں کے نام کوئی بھی نہیں۔ آپ آج ان 4 نواسوں کے نام یاد کریں۔ پہلا نواسہ جو سب سے بڑا تھا، اب دیکھیں کہ ہم اہل سنت ہیں اور 2 نواسوں کے نام یاد ہیں جن کا نام دشمن بھی لیتا ہے، لیکن ہمیں باقی 2 کے نام ہی نہیں آتے۔ کتنی تعجب کی اور شرمندگی کی بات ہے۔ پہلا نواسہ جو سب سے بڑا تھا اس کا نام علی تھا۔ حضرت علی بن العاص جو حضرت زینب جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی تھی ان کے بیٹے تھے، یہ حضور کے پہلے نواسے تھے۔ کیا نام تھا؟ حضرت علی۔ دوسرے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان جو حضرت رقیہ آقا علیہ السلام کی بیٹی تھیں، ان کے یہ بیٹے تھے جو حضرت عثمان میں سے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ باقی جو 2 نواسے تھے وہ حضرت حسن حضرت حسین بن علی جو آقا علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا تھی، ان کے بیٹے تھے۔
حضرت علی میں سے، یہ 4 نواسے تھے حضور کے۔ اور ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ چاروں شہید ہوئے ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب میں سے جتنا پیار حضرت حسین سے تھا اور کسی سے نہ تھا، یا آپ حضرت امام حسن حسین دونوں کہہ لیں، ان دونوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ بچپن گزارا، اور رب العالمین نے جو اعزازات، جو صفات حضرت حسین کو عطا کی تھیں وہ اپنی نوعیت کی منفرد تھی۔ کیسے؟ آپ حضرات اگر غور کریں تو آپ حضرات کو پتہ چلے گا کہ حضرت حسین کے نانا کون تھے؟ تب یہ تو بولیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماں کون تھی؟ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ آپ اگر اس پہ غور کریں گے تو آپ حضرات کو پتہ چلے گا کہ حضرت امام حسین کو رب العالمین نے جو انفرادیت عطا کی تھی وہ انتہائی عجیب و غریب تھی کہ حضور کے تمام نواسوں میں سے آخری نواسے تھے۔ اسی طرح کربلا کے تمام شہداء میں سے آخری شہید تھے، یعنی کہ نانا جو تھا وہ تمام نبیوں میں سے آخری نبی تھا، باپ علی جو تھا وہ تمام خلفاء میں سے آخری خلیفہ تھا، ماں جو تھی وہ حضور کی تمام بیٹیوں میں سے آخری بیٹی تھی۔ رب العالمین نے اسی طرح بدستور یہ شرف حضرت امام حسین کو عطا کیا کہ نانا خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، باپ خاتم الخلفاء، ماں خاتم البنات، بیٹا خاتم النواسہ اور خاتم الشہداء۔ رب العالمین نے یہ انفرادیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی عطا کی کہ تمام نواسوں میں سے اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار کرتے تھے یہ بھی میں بیان کرتا ہوں، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں لے کے بیٹھیں کہ جب میں اس بات پر پہنچوں گا تو اس وقت تک آپ کی تھوڑی سی طلب زیادہ ہو چکی ہوگی، تو بات سننے کا تھوڑا لطف بھی زیادہ آئے گا۔ کیا آپ حضرات نے اکثر و بیشتر جگہ پہ حضرت امام حسین کی آخری زندگی کے ایام یا سال سن رکھے ہیں کہ حضرت امام حسین اس طرح مدینہ سے چلے مکہ پہنچے، مکہ سے چلے پھر وہ کربلا معلیٰ پہنچے، وہاں پہ اس طرح وہ جنگ ہوئی اور حضرت امام حسین نے ایسے شہادت پا لی۔ آپ حضرات نے حضرت امام حسین کی جو پچھلی 50 سالہ زندگی ہے اس کے بارے میں کم ہی سنا ہوگا، ایسی بات ہے کہ نہیں ہے کہ وہ جو پچھلی 50 سالہ زندگی ہے وہ حضرت امام حسین نے کس طرح گزاری تھی اور اس کو کیوں کم بیان کیا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں میں آپ کو آگے چل کر کے بتاؤں گا کہ وہ
زندگی کس طرح گزاری، کس نوعیت کی تھی، اور اس کو کیوں کم بیان کیا جاتا ہے؟ اس سے پہلے آپ یہ سنیں کہ آقا علیہ السلام کو حضرت امام حسین سے پیار کتنا تھا۔ جس طرح میں آپ کے سامنے منبر پہ بیٹھا ہوں، آپ حضرات مجھے سن رہے ہیں، بالکل یہی منظر تھا۔ مسجد نبوی تھی، منبر نبوت تھا، آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہے، اور آقا علیہ السلام کے دیوانے پروانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اچانک حضور اپنا منبر چھوڑ دیتے ہیں۔ منبر چھوڑتے ہیں، صحابہ پریشانی کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ حضور نے دوران خطبہ بات مکمل نہیں کی، منبر چھوڑ دیا اور نیچے اتر گئے۔ اسی اثنا میں صحابہ نے آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ نبوت صحابہ کی جماعت کو، اس مجمع کو چیرتی ہوئی جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہو گئے اور آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ محبوب کہاں جا رہے ہیں۔ دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے آگے چل کر کے، ایک بچہ ہے جو دھوپ میں چلتا آ رہا ہے، کبھی وہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جا کر کے اس بچے کو اٹھا لیا، منہ چوما، ہونٹ چومے، ماتھا چوما، رخسار چومے، سینے سے لگایا، واپس منبر پر تشریف لے آئے، وہیں سے خطبہ اسٹارٹ کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیاروں، یہ میرا حسین ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ پیارا ہے۔ میں خطبہ دے رہا تھا، میں تمہارے ساتھ مخاطب تھا، میری نظر سامنے حسین پر پڑی، میں نے دیکھا کہ تپتی ہوئی دھوپ ہے اور میرا حسین چل کے آ رہا ہے، اس کے پاؤں دھوپ کی گرمی برداشت نہ کر پائیں گے، پاؤں جلتے ہوں گے، کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا، اس لیے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں اس کو اٹھا کے لے آیا ہوں۔ وہ حسین جس کے لیے نبوت دوران خطبہ منبر چھوڑ دے۔ آقا علیہ السلام، روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی، آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، دوڑتے ہوئے حضرت زہرا کے گھر پہنچے، دیکھا کہ حسین وہاں پہ تشریف فرمائے، اپنی رحمت والی کالی کملی کو اٹھایا۔ حضرت امام حسین چھوٹے بچے تھے، ان کو نیچے چھپا لیا۔ حضرت زہرا نے پوچھا، باجان ذرا بتائیے نا، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا، زہرا میں اپنے گھر میں تھا، اپنے حجرے میں تھا، جب میں نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں بارش میں حسین چل نہ رہا ہو، دوڑ نہ رہا ہو، چلتے چلتے پھسل نہ جائے، کیچڑ میں گر نہ جائے، میرے شہزادے کو کہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اس بے قراری کی وجہ سے میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اور میں تیرے گھر پہنچا ہوں۔ میں محمد کے دل کو اب قرار آیا ہے جب میں نے اپنی چادر کے نیچے اس کو چھپا لیا۔ نبوت جس کے لیے گھر سے نکلے اور اپنی کملی کے نیچے جس کو چھپا لے، وہ حسین۔ حضرت امام حسین کے مناقب بیان کرنے تفصیل سے شروع کر دیے جائیں، یہ 3-4 نشستوں کی بات نہیں، لا تعداد نشستیں چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین کے رونے کی
آواز آئی، آقا علیہ السلام کے کان مبارک پہ پڑی، حضور فوراً بے قرار ہوئے۔ بے قرار ہو کے آقا علیہ السلام فوراً پھر اپنی بیٹی کے گھر پہنچے۔ جب دیکھا کہ وہاں پہ حضرت علی المرتضیٰ بھی تشریف فرمائے، حضرت علی نے جب دیکھا کہ آقا تشریف لے آئے ہیں اور بڑی عجلت اور جلدی میں ہیں اور کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، نگاہ نبوت کو بانپا اور ادب میں کھڑے ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، حکم فرمائی، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا، کہا میرا حسین کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے؟ حضرت علی نے اشارہ کر کے فرمایا، اس طرف لاؤ۔ حضرت امام حسین کو لایا گیا، کسی وجہ سے رو رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی اپنے کان کھول کے میری بات سن لو اور دل و دماغ میں بٹھا لو، آئندہ مجھے حسین کے رونے کی آواز نہ آئے۔ علی تمہیں پتہ نہیں، جب حسین روتا ہے تو مصطفیٰ کا دل دکھتا ہے۔ علی میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، علی میں بے قرار ہو جاتا ہوں، آئندہ خیال رکھنا، حسین کو رونے نہ دینا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حضرت حسین کو چوما کرتے تھے، اور پھر حضرت حسین کو چومنا تو سمجھ آتا ہے کہ باپ اپنے بچے کو چومتا ہے، دادا اپنے پوتے کو چومتا ہے، اور اسی طرح نانا اپنے دوتے کو چومتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام حضرت امام حسین کو چومتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس وقت حیران ہوتے تھے جب آقا علیہ السلام چومنے کے ساتھ ساتھ سونگا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، بڑے ادب کے ساتھ سوال کرتے ہیں، فرمایا پوچھو۔ عرض کی، یا رسول اللہ ذرا بتائیے نا، آپ حسین کو چومتے ہیں لیکن چومنے کے ساتھ ساتھ سونگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ حضرت امام حسن کو بھی چومتے ہیں اور چومنے کے ساتھ ساتھ سونگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمایا، او میرے صحابہ سنو، یہ میرے دو شہزادے جنت کے پھول ہیں، ان کے جسم سے، ان کے پسینے سے مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ کس کی خوشبو آتی ہے؟ جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے حضور کے پاس تربیت پائی، جنہوں نے حضور کے پاس تربیت پائی۔ ذرا عالم تصور میں جائیے، اگر آج میں کسی بڑے عالم کے پاس سبق پڑھ لیتا ہوں تو میں فخر سے کہتا ہوں میں اپنے وقت کے فلاں بڑے محدث کا شاگرد ہوں، میں نے فلاں بڑے عالم سے سبق پڑھا ہے، میں فلاں بڑے پیر صاحب کے پاس اتنے گھنٹے بیٹھا رہا، میں فلاں بڑے حضرت کے پاس ایک ہفتہ رہا، مجھے فلاں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے اتنے گھنٹے میسر آئے۔ ذرا تصور میں جائیے نا، حضرت امام حسین کا کیا عالم ہوگا، جو گود نبوت پہ بیٹھتے رہے، جو گود نبوت میں کھیلتے رہے، جو واللیل کی زلفوں کو پکڑتے تھے، چھوتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، جو نبوت کے کندھوں کے سوار رہے۔ حضرت امام حسین فرماتے تھے میں وہ ہوں
جس کو نماز اس کے نانا نے یاد کرائی ہے، مجھے نماز کا سلیقہ میرے نانا نے سکھایا ہے، مجھے وضو کا طریقہ میرے نانا نے سکھایا ہے، مجھے نماز کس طرح پڑھنی ہے، کس طرح اس کا سلیقہ ہے، وضو کی کیا ترتیب ہے، یہ ساری چیزیں میرے نانا نے بتائی ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میرے نانا نے یہ مجھے دعا بتلائی اور یاد کرائی کا حسین اس کو صبح و شام پڑھ لیا کرنا، میرا اللہ تجھے ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔ اعوذ بکلمات التامات، یہ دعا بھی میرے نانا نے مجھے یاد کرائی تھی، دعائے قنوت بھی میرے نانا نے مجھے یاد کرائی تھی۔ میں اور آپ چند اسباق وقت کے بڑے عالم سے پڑھ کے فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین کا کیا مقام ہوگا کہ جس کا استاد، جس کی تربیت کرنے والا امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، محبوب دو جہاں ہے۔ میں وقت مختصر ہے، اپنی بات مختصر کرتا ہوں۔ میں آپ حضرات کو یہ بات بتائی کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ حضرت امام حسین اس طرح مدینہ سے نکلے، مکہ سے ہوتے ہوئے کربلا معلیٰ تک پہنچے، لیکن وہ پچھلی حضرت امام حسین کی جو زندگی تھی، 50 سالہ زندگی، وہ ہم نہیں سنتے، اکثر اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ لوگ یہی واقعہ کربلا سننا پسند کرتے ہیں۔ وہ پچھلی جو 50 سال کی حضرت امام حسین کی زندگی تھی، جس میں 2 سال خلافت سیدنا صدیق اکبر کے تھے، جس میں 10 سال حضرت عمر فاروق کی خلافت کے تھے، جس میں 12 سال حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت کے تھے، اس 50 سالہ زندگی میں 6 سال حضرت علی اور حضرت امام حسن کی دور اقتدار گزرا، اس 50 سالہ زندگی میں 23 سال حضرت امیر معاویہ کے گزرے۔ وہ کیسے تھے، کس طرح گزرے، کس نوعیت کے تھے، یہ ہمیں بہت کم بتایا جاتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ کہیں لوگوں کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ صدیق اکبر کا حسین کے ساتھ کتنا پیار تھا، فاروق اعظم کا حسین کے ساتھ کتنا پیار تھا، عثمان ذو النورین کا حسین کے ساتھ کتنا پیار تھا، علی حسن کا حضرت معاویہ کا کتنا پیار تھا، یہ پتہ نہ چلے، کیونکہ پتہ چل گیا دنیا والوں کو تو وہ کہیں گے کہ جس طرح آقا علیہ السلام نے صدیق کے ساتھ پیار کیا، فاروق کے ساتھ پیار کیا، عثمان کے ساتھ پیار کیا، حسین نے بھی اپنے نانا کے دیے ہوئے سبق پہ چلتے ہوئے اسی طرح حضرت صدیق اکبر کا احترام کیا، اپنے نانا کی سیرت کو اپناتے ہوئے فاروق اعظم کا احترام کیا، اپنے نانا کے دیے ہوئے سبق اور دیکھے ہوئے رویے کے اوپر چلتے ہوئے حضرت عثمان ذو النورین کا اسی طرح احترام کیا، اپنے نانا کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اس کی سنت پہ چلتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کا اسی طرح احترام کیا۔ نہ بتاؤ دنیا والوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ جب صدیق نے دیکھا تھا کہ میرا محبوب حسین کے ساتھ کس طرح پیار کرتا ہے، جب فاروق نے دیکھا تھا کہ میرا محبوب حسین کے ساتھ کس طرح پیار کرتا ہے، جب حضرت عثمان ذو النورین نے دیکھا تھا کہ میرا آقا حسین کے ساتھ کس طرح پیار کرتا ہے، جب یہی امیر معاویہ نے دیکھا تھا، انہوں نے کتنا اپنی
اولاد نہیں، اپنی جان سے بڑھ کر حسین کے ساتھ پیار کیا، دنیا والوں کو خبر نہ ہو جائے، بلکہ ان کو یہ تاثر دو کہ ان کا آپس میں کوئی پیار نہیں تھا۔ نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، اپنے دور کے امیر المومنین یار غار خلیفہ بلا فصل سسر پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق نماز کے بار باہر تشریف لاتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر ان بچوں میں جاتے ہیں، ایک بچے کو پکڑتے ہیں جس کا نام حسین ہے، اس کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پھر چومتے ہیں اور ساتھ روتے جاتے ہیں۔ حضرت علی پیچھے ساتھ کھڑے ہیں، پوچھتے ہیں امیر المومنین یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں، کیونکہ حسین سے آقا نے بھی بڑا پیار کیا تھا، آپ اسی طرح حسین سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے نا آپ چومنے کے ساتھ ساتھ رو کیوں رہے ہیں؟ صدیق اکبر بولے، کہنے لگے علی بیٹا تیرا ہے لیکن اس کی شکل سے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے، جب صدیق کا دل تڑپتا ہے مصطفیٰ کے لیے تو وہ حسین کو دیکھ کے مصطفیٰ کی تڑپ پوری کر لیتا ہے۔ میں اپنے ذوق کے مطابق کہنا چاہتا ہوں کہ رب العالمین کو سیدنا صدیق اکبر سے اتنا پیار تھا کہ تمام زندگی مصطفیٰ کو صدیق اکبر سے جدا نہیں کیا۔ رب العالمین نے حضرت امام حسین کے اندر مصطفیٰ کی مشابہت اس لیے ڈالی کہ میرا محبوب دنیا سے چلا جائے گا، ابو بکر پھر حسین کو دیکھ کے مصطفیٰ کی کمی پوری کر لیا کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، یہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا اور میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ایک دفعہ وظیفہ دے رہے تھے تو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر موجود تھے، دیکھا کہ سب کو جتنا وظیفہ ملا ہے اور خود ان کو یعنی عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر کے بیٹے اس سے زیادہ حضرت حسین کو دیا ہے۔ کس نے؟ حضرت عمر نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا جان او امیر المؤمنین، ہم وہ ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، یہاں پہ بدرین بھی موجود ہیں جو بدر کے مقام پر بھی حاضر تھے، جو جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، پھر ہم سب کو اتنا وظیفہ اور حسین جو جنگوں میں بھی اس وقت شریک نہیں ہوا اس کو زیادہ وظیفہ کیوں دیا؟ فاروق اعظم اپنے جلال میں آ گئے، سرخ آنکھوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں او غلام کے بیٹے، او غلام ابن غلام، آئندہ اپنی زبان پہ یہ الفاظ نہ لانا، تم حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حسین کا تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، تیرا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، عبداللہ تو جانتا نہیں تے اس کے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، اس کی نانی جیسی تیری نانی نہیں، اس کے باپ جیسا تیرا باپ نہیں، اس کی ماں جیسی تیری ماں نہیں۔ او عبداللہ تجھے یہ نہیں پتا کہ حسین کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، اس کی دادی اس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس کا باپ علی المرتضیٰ ہے، اس کی ماں فاطمہ الزہراء ہے، اس کی خالہ نبوت کی بیٹیاں زینب ام کلثوم اور رقیہ ہے، تیرا حسین کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا، تجھے 1 روپیہ بھی نہ دیا جائے اور سارا مال حسین کو دے دیا جائے تب بھی زبان پہ شکوہ نہیں لانا۔
روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بچوں میں حضرت عمر کپڑے تقسیم کر رہے تھے، بچے آ رہے ہیں، فاروق اعظم کپڑے دے رہے ہیں، کپڑے بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ دونوں شہزادے آئے، آگے حضرت امام حسین تھے، فرمایا کہ یہ کپڑے حسین کو پہنا دو، پہنا دیے۔ حضرت فاروق اعظم نے غور سے دیکھا، سر سے لے کے پاؤں تک، ذرا توجہ سے سنیے گا، فرمایا اتار دو، اتار دیے، کہا دوسرے پہناؤ، دوسرے پہنائے، پھر سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہا یہ بھی اتار دو، وہ بھی اتار دیے، کہا تیسرا کپڑا لاؤ، تیسرا جوڑا لایا گیا، وہ بھی حتیٰ کہ 5 6 7 اسی طرح 10 تک کپڑے پہنائے گئے، اتارے گئے۔ پاس کھڑے صحابہ پوچھنے لگے، او فاروق اعظم کیا ہے، اس کو ناپ پورا نہیں آ رہا، آپ کے ذہن میں کیا بات ہے، کپڑے پہناتے ہیں اتارتے ہیں۔ فاروق اعظم کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں، میں کپڑا جب حسین کے جسم پہ پہناتا ہوں عمر کے دل کو اور نگاہ کو مزہ نہیں آتا، اسی لیے اتروا رہا ہوں۔ اسی وقت کچھ سواروں کو یمن کی طرف روانہ کیا، کہو جاؤ حسین کے لیے ملک یمن سے کپڑے لے کے آؤ۔ وہ سوار اسی وقت یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ یمن سے جب واپس آئے، آ کر کے حضرت عمر کی خدمت میں کپڑے دیے۔ حضرت عمر نے حضرت حسین کو بلایا اور وہ کپڑے پہنائے، خوشی سے مسکرا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم اب عمر کو مزہ آیا ہے، اب حسین کے جسم کے اوپر ایسا کپڑا دیکھا ہے کہ عمر کا بھی دل حشاش بشاش ہو گیا۔ وہ 30 سالہ دور حضرت امیر معاویہ کا، وہ نہیں بتلایا جائے گا، وقت ختم ہو گیا ہے، مختصر سا ایک ٹکڑا عرض کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ سے ایک آدمی جو سرکاری تھا اجازت لے کے جا رہے کہ حضرت میں مکہ شریف مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن میرا ایک کام کرنا۔ جی بولیے، کہا جب روضہ رسول پہ جاؤ گے وہاں پہ تمہیں ایک آدمی دکھے گا، اس آدمی کو میرا سلام کہنا، بڑے ادب کے ساتھ 2 زانو ہو کہ اس نوجوان کے پاس بیٹھ جانا۔ وہ آدمی کہنے لگا حضرت جی اس کا نام کیا ہے، آپ ذرا حلیہ بتا دیں، اس کا حلیہ کیا ہے، ذرا توجہ کیجئے، پیار کا کیا عالم تھا، انس کا کیا عالم تھا، محبت کا کیا عالم تھا۔ حضرت معاویہ فرمانے لگے کہنے والے سنو، میں تمہیں اس کا نام بتا دوں تو کوئی مزہ نہیں، میں اس کا حلیہ بتا دوں تو پھر کوئی مزہ نہیں، میں کوئی نشانیاں بتا دوں تو کوئی مزہ نہیں، صرف اتنی بات ذہن میں رکھنا، جب میرے پاک پیغمبر کی مسجد نبوی میں پہنچو گے چاروں طرف نظر گھمانا، نظر دوڑانا، جس نوجوان کے اوپر تیری نظر ٹک جائے، نظر کہے کہ اب میں نے ادھر ادھر ہونا نہیں، نظر کہے دل دماغ کہ واہ کیسا شاندار یہ شخص ہے، بس سمجھ جانا کہ امیر معاویہ نے اسی کے پاس بھیجا ہے۔ چنانچہ جا کے اس کو کہنا کہ امیر المومنین، امیر شام، امیر معاویہ آپ کو سلام عرض کر رہے تھے، یہ ہدیے انہوں نے آپ کی خدمت میں دیے اور کہہ رہے تھے حضرت جی گستاخی معاف کیجئے گا، میں خود حاضر ہو جاتا لیکن مجھے سرکاری امور نے حاضر ہونے سے منع کر رکھا ہے۔
وقت ملا تو ضرور حاضر خدمت ہو جاؤں گا. میری ایک زندگی کی بڑی حسرت ہے، وہ درخواست یہ ہے کہ حضرت ہاتھ اٹھا کے امیر معاویہ کے لیے دعا کر دیجئے. وہ شخص کہتا ہے میرے دل میں حرمین شریفین کی تڑپ تھی، لیکن معاویہ کی یہ بات سن کر میری تڑپ اور بڑھ گئی. میں نے کہا کب وقت آئے میں مکہ سے ہوتا ہوا مدینہ میں پہنچوں، آقا علیہ السلام کے مزار انور پر حاضری کے بعد میں اس نوجوان کو دیکھوں جس کے بارے میں عجیب و غریب کلام وقت کا بادشاہ کر رہا ہے. حضرت امیر معاویہ سے وہ آدمی نکلا. چلتے چلتے جب مسجد نبوی میں پہنچا، اس نے اسی طرح مسجد نبوی کی چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں. دیکھا کہ ایک نوجوان ذکر و اذکار میں مشغول ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے. جب اس پہ نظر پڑی، واقعی نظر نے کہا کہ اب میں نے یہاں سے ہٹنا نہیں، اب میں نے یہاں سے ہٹنا نہیں. وہ نظر اسی چہرے کے اوپر جم جاتی ہے. وہ آدمی چلتا چلتا وہاں پہنچتا ہے، کہتا ہے یہ امیر المومنین نے آپ کو ہدیہ کیا ہے، درخواست کی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا فرما دیں. حضرت نے جب دعا کر دی تو وہ کہنے لگا حضرت جی ذرا اپنا اسم مبارک بتا دیجئے. انہوں نے کہا میرا نام حسین بن علی ہے، میرا نام حسین بن علی ہے. راوی کہتا ہے تب جا کے مجھے پتا چلا کہ امیر معاویہ کی خاندان نبوت کے ساتھ پیار کا عالم کیا ہے. گل افشاں ہے آج تک تیری ہمتوں کا چراغ، گل افشاں ہے آج تک تیری ہمتوں کا چراغ، آندھیوں میں بھی جل رہا ہے تیرا یہ چراغ. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.